بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، سنا مکی ایک خودرو جڑی بوٹی ہے جس کی عمدہ ترین قسم مکہ میں پائی جاتی ہے۔ سنا ایک خودرو جھاڑی ہے جو حجاز مقدس کے پہاڑوں پر پیدا ہوتی ہے۔ محققین نے حتمی طور پر یہ بات ثابت کی ہے کہ اس کا اصل وطن مکہ معظمہ اور اس کے اطراف ہیں۔ 850 عیسوی سے 900 عیسوی کے درمیان ایک عرب سنا کا پودا مصر سے لے گیا جس کی وہاں کاشت کی گئی، تو مصر کی سرزمین نے اس پودے کو قبول کر لیا اور اب دریائے نیل کے پورے ڈیلٹا میں سنا کی باقاعدہ زراعت ہوتی ہے۔ طب میں سنا کا استعمال 10ویں صدی سے پہلے کتابوں میں نہیں ملتا، اور یہ بات طے ہے کہ اسے دوائی کے طور پر عرب اتباع نے 10ویں صدی عیسوی سے شروع کیا۔ وہاں سے مغربی اتباع کو پسند آئی، وہاں سے برصغیر پہنچی، اور برصغیر کے اتباع سنا سے اتنے متاثر ہوئے کہ انہوں نے اسے جنوبی ہند میں کاشت کیا۔ اس طرح یہ تقریباً ساری دنیا میں پھیل گئی۔ سنا مکی کا ذکر متعدد احادیث مبارکہ میں بھی ملتا ہے، جیسے ایک روایت میں ہے کہ عبداللہ بن ام حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا کہ بس سنا اور سنود، بعض حکماء نے سنود سے سیاہ زیرہ مراد لی ہے، کو استعمال کیا کرو اس لیے کہ ان دونوں میں سام سمیت ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ پوچھا گیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سام کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا موت۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ فتح کیا تو کچھ دن وہاں ٹھہرے رہے۔ 7 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی تھے۔ کچھ صحابہ کرام مکہ کے ارد گرد پہاڑوں پر گئے تو انہیں ان پتھروں سے آواز آنے لگی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اس جگہ ہمارے علاوہ نہ کوئی انسان نہ چرند پرند ہے تو یہ آواز کیسی ہے؟ وہ حیران ہو کر واپس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم مکہ کے پہاڑوں میں گئے تو کچھ آوازیں آ رہی تھیں، ہم واپس آپ کی طرف آئے ہیں، آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں اور وہ آوازیں سنیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ مکہ کے پہاڑ پر گئے تو دیکھا کہ پتھروں کے درمیان کچھ پودے ہیں اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پودوں کے قریب گئے اور ان سے کچھ پتے توڑ کر اپنے صحابہ کو کھانے کے لیے دیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے صحابہ، جو بھی ان کو کھائے گا وہ معدے اور پیٹ کی بیماری سے شفا پائے گا۔ یہ پودا سنا مکی ہے، یہ مجھ پر کثرت سے درود و سلام پڑھتا ہے، اس کو مجھ سے محبت ہے اور مجھ کو اس سے محبت ہے۔ اسے عربی، اردو اور فارسی میں سنا مکی، ہندی میں سنا یا سنایا اور انگریزی میں سینا کہتے ہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں بتائیں گے کہ قبض کے ساتھ ساتھ سنا مکی اور کس بیماری میں کیسے مفید ہے اور اس کو کس طرح استعمال کرنا چاہیے۔ تو آگے بڑھنے سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر ابھی تک آپ ہمارے چینل اردو لیب کا حصہ نہیں بنے تو اردو لیب کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن ضرور دبا دیں۔ دوستو، امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیقات کے مطابق سنا مکی ان ادویہ میں سے ایک ہے جن کے فوائد بے انتہا ہیں، اور اتباع قدیم کو جہاں بھی کوئی مرض ٹھیک سے سمجھ نہ آتا وہاں سنا کو استعمال کرواتے تھے۔ ان کے خیال میں اس کی افادیت کی اہم وجہ یہ ہے کہ یہ جسم سے غلیظ اور زہریلے مادے باہر نکال دیتی ہے، اور اس طرح غلاظتوں کے اخراج سے جسم میں تندرستی کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ ابن سینا نے اسے امراض قلب میں کام آنے والی ادویہ میں سر فہرست قرار دیا ہے۔ یہ پیٹ کے صفرا کو خارج کرتی ہے، سودا کو نکالتی ہے، قلب کو مضبوط کر کے دل کے پردوں کو تقویت دیتی ہے، پٹھوں اور عضلات سے اینٹھن کو دور کرتی ہے، بالوں کو گرنے سے روکتی ہے اور صحت مند بناتی ہے، جسمانی دردوں کو مٹاتی ہے اور بدن کی تھکاوٹ کو دور کر کے عضلات کو چست بناتی ہے۔ اس کے استعمال کی بہترین صورت اس کا جوشاندہ ہے جو اس کے سفوف سے زیادہ نافع ہوتا ہے۔ اس جوشاندہ کو بناتے وقت اس میں بنفشہ اور منقع بھی شامل کر لیا جائے تو زیادہ فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ یہ سوداوی، صفراوی اور بلغمی مادے جسم سے خارج کر دیتا ہے، دماغی نالیوں میں اٹکی ہوئی رطوبتیں خارج کرتا ہے اور درد کی تکلیف دور ہو جاتی ہے۔ ارک النساء، گٹھیا اور پرانے سر درد شقیقہ میں مفید ہیں۔ اس جوشاندہ کی ایک معقول خوراک 5 ماشا کے برابر ہے۔ سنا مکی جلدی امراض، خاص طور پر پھوڑے، پھنسیوں، خارش اور جسم پر پڑنے والے داغوں کے لیے بہترین دوائی ہے۔ اس میں پانی ملا کر اس کا پیسٹ بنائیں اور پھوڑے پھنسیوں پر لگائیں، بہت مفید ہے۔ یہ جوڑوں کے درد کو دور کرتی ہے، دماغ سے وسوسوں کو نکالتی ہے، اسی بنا پر اتباع نے اسے مرگی میں مفید قرار دیا ہے۔ اس کے لیے سنا مکی کے پتے 3 چمچوں کے برابر 1 لیٹر پانی میں ابال لیں، یہاں تک کہ برتن میں صرف 3 کپ پانی بچ جائے۔ یہ پانی ذائقے کے اعتبار سے تھوڑا کڑوا ہوتا ہے، اس لیے اس میں شہد، چینی یا گڑ کو مٹھاس کے لیے حسب ذائقہ ڈالا جا سکتا ہے۔
اگر کوئی دماغی مرض ہو یا مرگی پڑتی ہو تو روزانہ اس کا 1 کپ پی لیں، اس سے تمام دماغی امراض کا مکمل خاتمہ ہو جائے گا اور مرگی کے مرض سے ہمیشہ کے لیے نجات ملے گی انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ موجودہ عہد میں الامراض قبض ہر دوسرے انسان کو لاحق ہے، جس کی وجہ سے اس کے انسانی صحت پر انتہائی برے اثرات مرتب ہوتے ہیں، لہٰذا وہ قبض کشا ادویات کھانا شروع کر دیتا ہے۔ لیکن زیادہ تر افراد یہی شکایت کرتے نظر آتے ہیں کہ اب وہ ادویات پر لگ گئے ہیں اور پاخانہ، اجابت اور دست کے لیے انہیں ایسی ادویات پر انحصار کرنا پڑتا ہے جو بعد ازاں اپنے مضر اثرات چھوڑتے ہوئے ان کی آنتوں کے افعال کمزور کر دیتی ہیں۔ قبض میں آنتیں خشک ہو جاتی ہیں، اس لیے سب سے بہتر علاج طب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور طب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اللہ کے رسول اور ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ایسی صورت میں گرامایا جڑی بوٹی سنا مکی کا علاج تجویز فرماتے تھے۔ یہ علاج ہر دور میں مستعمل رہا ہے۔ جامع ترمذی اور ابن ماجہ میں حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے روایت ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم کس چیز سے دست لاتی ہو؟ انہوں نے کہا شبرم، کانٹے دار جڑی بوٹی سے۔ اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ گرم اور مضر ہوتی ہے۔ وہ کہتی ہیں پھر اس کے بعد ہم دست لانے کے لیے سنا کا استعمال کرتے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی چیز موت سے بچاتی تو وہ سنا ہوتی، اور ایک جگہ فرمایا اگر مردے کا علاج ہوتا تو سنا مکی سے ہوتا۔ طب جدید میں قبض کے علاج کے لیے اب تک تقریباً 5000 دوائیں مستعمل رہی ہیں۔ آج سے 50 سال پہلے کی ادویہ کی فہرست بھی سینکڑوں میں تھی، مگر آج کے دوا فروش کے پاس صرف 3 ایسی ادویہ ہیں جو اس مقصد کے لیے کام کرتی ہیں، جن میں سے ایک سنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کافی سالوں پر محیط مشاہدات کے بعد سنا مکی وہ منفرد دوائی ہے جو قبض جیسے مرض کے لیے بہترین ہے۔ سنا مکی کا شہد کے ساتھ استعمال قبض کا بہترین علاج ہے اور آنتوں کو بھی مضبوط کرتا ہے۔ جلدی امراض کے لیے بھی سنا بہت لاجواب دوا ہے۔ سنا مکی کے پتے پانی میں 5 منٹ تک ابال کر اس کا قہوہ پینے سے منہ کی بدبو ختم ہو جاتی ہے۔ سنا مکی مصفح خون، پیٹ کے کیڑوں، بلغم اور اخلاط فاسدہ کو خارج کرنے کے لیے بھی بہترین دوا ہے۔ جلدی امراض کے لیے سنا مکی کو مہندی اور کلنجی کے ساتھ ملا کر اگر سرکہ میں حل کر کے استعمال کیا جائے تو یہ پھپھوندی سے پیدا ہونے والی تمام بیماریوں اور خاص طور پر ان حالتوں میں جب زخموں پر تکلیف دہ چھالے آئے ہوں میں کمال کی دوائی ہے، اور جب ہاضمہ کی خرابی کی وجہ سے آکسالیٹ اور یوریٹ زیادہ مقدار میں پیدا ہو رہے ہوں تو سنا مکی کا استعمال ان کے اخراج کا باعث ہوتا ہے۔ سنا مکی کا مسلسل استعمال گردوں، پتا اور مثانے سے پتھری کو حل کر کے نکالنے میں بھی بہت شہرت رکھتا ہے، تاہم اس کا مسلسل استعمال نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے، اس لیے اس کا مسلسل استعمال کرنے سے قبل مستند ڈاکٹر سے مشورہ ضرور کر لیں۔ اب سنا مکی کے چند نقصانات بھی جان لیں۔ طویل عرصے تک اس کے استعمال اسہال اور پیٹ میں درد کی وجہ بن سکتا ہے، یہ قے کا سبب بن سکتی ہے، پیشاب کا غیر معمولی رنگ اور پیشاب میں پروٹین کے اضافے کا سبب بھی بن سکتی ہے۔ اس جڑی بوٹی کا مسلسل استعمال بڑی آنت کی رنگت تبدیل کر دیتا ہے، جس سے آنت کی اندرونی پرت سیاہ ہو جاتی ہے۔ یہ خون میں پوٹاشیم کی کمی کا سبب بن سکتی ہے۔ اس جڑی بوٹی کے مضر اثرات میں جلد کی الرجی اور جلد پر دھبے بھی ہو سکتے ہیں۔ حمل کے دوران استعمال سے پرہیز کریں۔ دل کے امراض میں سنا مکی کے استعمال الیکٹرولائٹ میں خلل ڈال سکتا ہے اور دل کی بیماری کو مزید خراب کر سکتا ہے، اس لیے ڈاکٹر کو اپنی کنڈیشن دکھا کر اس کے استعمال شروع کریں تاکہ نقصان سے بچا جا سکے۔